بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا کرم. بعد حمد و صلات کی مقدوم محترم علامہ حافظ محمد شفیع نقشبندی صاحب، مولانا قاری شوکت مغل صاحب، محترم سید عثمان علی صاحب، جناب اصغر بھائی، میں تمام حفاظ کرام کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. بالخصوص بھائی ارشد اور بھائی عمران کی محنت کہ انہوں نے حالات کے بڑے نامساعد معاملات کے باوجود شبینے کو برقرار رکھا اور اللہ کے فضل و کرم سے محترم جناب حافظ بلال اور حافظ قاری تیمور صاحب کی معاونت سے حفاظ کرام کا ایک رابطہ برقرار رہا اور آج کا یہ شبینہ تکمیل قرآن کی طرف پہنچا. اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور اس طرح لے لیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ امت محمدیہ کے افراد قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور ان حفاظ کرام کی بدولت اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام فرما لیا. یہ سینہ بسینہ قرآن آگے بڑھتا رہتا ہے. یہاں محترم مولانا حافظ محمد شفیع نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں. اگر زیادہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 200-250 طلباء کو تو انہوں نے قرآن حفظ کرایا ہوگا. اب ان کے شاگرد قاری رانا تیمور 40-50 انہوں نے حفظ کروا دیے ہوں گے، آگے قاری بلا. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک ایک شخص نے سینکڑوں بچوں کو قرآن حفظ کروا دیا. کیا پوری 5D پوری نیو کراچی میں کوئی ایک پروفیسر، کوئی ایک ڈاکٹر، کوئی ایک انجینئر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے 10 بچوں کو بایولوجی حفظ کروا دی، کیمسٹری رٹوا دی، پوری کتاب ازبر ہو گئی؟ کوئی ایک پروفیسر، کوئی ایک ڈاکٹر، کوئی ایک انجینئر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن ایک حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے 10 حافظ اور مزید پیدا کر دی. یہ اللہ کا قرآن ہے.
اور اس طرح کہ ایک بار یہ قرآن سینے میں اتر جائے تو قیامت تک سینے کے اندر محفوظ رہتا ہے، اور جو سینہ اس قرآن کو محفوظ کر لے اللہ اس کو بھی محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال قبل کم و بیش علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ تبلیغی دورے پر برطانیہ تشریف لے گئے۔ آپ ساری زندگی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں آپ کے شہر کی طرح نہیں کہ میری مرضی آئی میں نے وہاں گاڑی پارک کر دی، پارکنگ میں گاڑی پارک کرنی پڑتی ہے، اور وہاں سے پھر جہاں جانا ہو اتر کے پیدل جائیے، اصول ہیں۔ تو وہاں گئے، گاڑی پارک کی، اور گاڑی پارک کر کے چل رہے تھے کہ رستے میں ایک چرچ آ گیا، رستے میں ایک چرچ آ گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 20 سال 25 سال پہلے بہت زیادہ شہرت ہوئی تھی پاپ میوزک کی، ڈسکو کی۔ تو اس چرچ کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا ڈسکو ٹائمنگ۔ مولانا نورانی نے کہا اپنے ساتھیوں سے، بڑی عجیب بات ہے، چرچ ہے اور چرچ پر ڈسکو کے ٹائمنگ لکھے ہوئے، چلے ذرا دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ اندر گئے۔ اب اندر جو پادری صاحب تھے اور ان کے لوگ تھے وہ چہرے کا حلیہ دیکھ کے سمجھ گئے بھائی عالم تو ماشاءاللہ اس کا گیٹ اپ بھی الگ ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ داڑھی منڈا بیچارہ چیکو بنا پھر رہا ہو، پتہ نہیں یہودی ہے مسلمان، سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جبہ ہے، سمجھ گئے کہ مسلمان۔ روایتی ہاؤ ہیلو کے بعد علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے کہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ کے چرچ کے سامنے ایک بورڈ دیکھا، دیکھ کے ہم رک گئے، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے ڈسکو ٹائمنگ، خیریت تو ہے، چرچ کے اندر تو بھائی عبادت ہوتی ہے۔ پادری بڑا پریشان ہوا۔ پادری نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج کل چرچ کی طرف آتی نہیں ہے، تو چرچ بلانے کے لیے جہاں ہم انہیں انجیل کا درس دیتے ہیں، جہاں اپنے مذہبی عقائد سکھاتے ہیں، وہاں ہم نے ڈسکو شروع کر دیا ہے کہ ڈسکو کے بہانے ہی آئیں گے تو انہیں کچھ مذہب سکھائیں گے۔ دیگر مذاہب کو، نوجوانوں کو جمع کرنے کے لیے فضولیات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہمارے پاس مدرسے میں اتنے طلبہ ہوتے ہیں کہ ہم والدین سے کہتے ہیں کہ بھئی اس سال نہیں اگلے سال داخلہ دیں گے۔ ہمارے پاس اتنے نوجوان آتے ہیں کہ یہ تو دیکھیے کہ آپ نے اندر انتظام کیا ہے، بھی آپ ہارن لگا دیجئے، دیکھیے 100 200 300 چلے آئیں گے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کو کسی ترنم کی، کسی آلہ موسیقی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ جبکہ دیگر مذاہب کے لوگ پریشان ہیں، یہودی پریشان ہیں کہ سینیگال میں لوگوں کو کس طرح جمع کریں، عیسائی پریشان ہیں کہ چرچ کے اندر لوگوں کو کس طرح جمع کریں، لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے کہ امام مسجد کھڑا ہو کر، حافظ قرآن کھڑا ہو کر، قاری قرآن کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا پھیل رہا ہے، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں کہ بھائی ذرا مسجد میں جگہ نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں گیٹ کھولو نہ کھڑکی سے اندر آ جائیں گے۔ ہماری مسجدوں میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ہوتی، اور جن کے پاس قرآن نہیں ہے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیسے جمع کریں۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کی برکت۔ اور پھر یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل فرمایا۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا اس کو دہراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں جبرائیل امی کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری سال میں 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا۔ یہ جو حفاظ کرام قرآن کا دور کرتے ہیں، لوگ مجھ سے کہنے لگے بھئی روزانہ کیوں آتے ہیں یہ حافظ تیمور صاحب، حافظ بلال صاحب، چلے آتے ہیں قرآن۔ میں کہا یہی تو مدرسہ ہے، یہی تو مسجد ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی تو مسلمانوں کی شان ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمہ ہے کہ قرآن سنتے بھی ہیں،
قرآن سناتے بھی ہیں. اللہ کے نبی جبرائیل امی کے ساتھ دور فرماتے اور صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ دور فرماتے, اور قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا جاری رہتا. اور پھر صحابہ کرام سے یہ قرآن تابعین کو, تابعین سے تبع تابعین تک, اور اس ساری امت کو مل گیا. آج روئے زمین پر جہاں جہاں انسان آباد ہیں, صرف مسلمان نہیں بلکہ جہاں جہاں انسان آباد ہیں وہاں قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے, قرآن کے پڑھنے والے موجود ہیں. ہندوستان میں انگریزوں نے سازش کی, ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید لے کر انہوں نے شہید کر ڈالے, اور اس میں تحریف کی, ناپاک جسارت کی کہ قرآن کو بدل دیں. ذرا دیکھیں مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا کریں گے. علماء کرام نے ایک جلسہ کیا اور اسٹیج پر مختلف عمر کے حفاظ بٹھائے. 6 سال کا بچہ حافظ اور 80 سال کا بوڑھا حافظ, بیچ میں 10 سال کا, کوئی 12 سال کا, کوئی 30 سال کا, کوئی 40 سال کا, اور کہا دنیا والوں سنو, اول تو یہ ممکن نہیں کہ تم ساری روئے زمین سے قرآن پاک کو لے کر شہید کر دو, اور بالفرض محال اگر تم ایسا کر بھی لو تو قرآن صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ مومنین کے سینے کے اندر محفوظ ہے, وہ اپنے سینے سے دوسرے سینے تک محفوظ کر دے گا. تم ساری زندگی تباہ کر دو گے, مر جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے, لیکن اللہ کے قرآن کو سینوں سے نہیں نکال سکتے. تو یہ اللہ کا قرآن ہے جو سینوں کے اندر اترتا چلا جاتا ہے. ایک موقع پر علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کا ایک ہندو پنڈت سے مناظرہ ہوا. دوران مناظرہ اس پنڈت نے کہا, اسے 15 سپارے زبانی یاد تھے یا 13 سپارے یاد تھے, اس نے کہا کہ مولوی صاحب تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے, مجھے تمہارے قرآن کے سپارے زبانی یاد ہیں. عالم دین کہاں گھبرانے والا کسی شیطان سے. جب وہ مائک پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ پنڈت جی کیا بات بیان کر رہے تھے کہ تمہیں قرآن یاد ہے, ارے تمہیں اپنی اشروید یاد ہے, تمہیں رگوید یاد ہے, تمہیں گیتا یاد ہے, ابے تجھے اپنی کتاب یاد نہیں لیکن میرا قرآن یاد ہے. یہ تیرا نہیں بلکہ میرے قرآن کا کمال ہے کہ تجھے سے ہندو کے سینے کے اندر بھی اتر جاتا ہے وہ قرآن. تو قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو پڑھا جاتا ہے اس روئے زمین پہ اور سنا جاتا ہے عرش بری پہ. فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کی سماعت کرنے کے لیے, اور حافظ قرآن و قاری قرآن جب پڑھتا ہے تو فرشتے سے سنتے ہیں. آؤ اپنے گھروں کو قرآن کی دولت سے آراستہ کریں. قرآن تعویذ کی کتاب نہیں کہ اسے دیکھ کر تعویذ لکھ کر پی لیں گے اور شفا ہو جائے گی. بے شک شفا ہوگی, لیکن کاش کہ قرآن کا تعویذ بنانے والے تو قرآن کی صورتوں کو یاد کر لیتا تو مرض تیرے پاس ہی نہ آتا. قرآن صرف اس لیے نہیں کہ بیٹی رخصت ہو تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دیں, برکتیں ہوں گی, بے شک برکتیں ہوں گی, لیکن کاش بیٹی کو رخصت کرنے کی عمر سے پہلے قرآن پڑھا دیتا تو جہاں جاتی وہاں برکت ہی برکت ہوتی چلی جاتی. قرآن صرف اس لیے نہیں کہ 80 سال کا بوڑھا جب مرنے لگے تو اس کے اوپر قرآن کی ہوا دے دو, بے شک قرآن سے شفا تو ہوگی, لیکن اگر تجھے سورہ یاسین زبانی یاد ہوتی تو قرآن کی تلاوت کنارے سرہانے کھڑے ہو کر کرتا. اگر زندگی ہوتی تو شفا مل جاتی, اور موت کا وقت ہوتا تو موت آسان ہو جاتی. تو قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, قرآن عمل کرنے کے لیے آیا. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مکان کو بناتے وقت ایک اونچا کارنس لگا دیا جائے اور اس پر قرآن رکھ دیا جائے, بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے. اور ماہ رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے خاص تعلق ہے. اسی لیے پورے سال میں جتنا قرآن پڑھا اور سنا نہیں جاتا اس سے کہیں زیادہ رمضان میں پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے. بڑی سعادت ہے یہاں شبینہ کا اہتمام کرنے والوں کے لیے, اس میں شرکت کرنے والوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان حفاظ کے لیے جنہوں نے یہاں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھا, ان کے والدین کے لیے اللہ رب العزت میدان حشر میں انہیں ایک عظیم تاج عطا فرمائے گا اور ان حفاظ کرام کی تکریم بھی فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی عزت کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارے گاڑی والا بڑا نہیں, بلڈنگ والا بڑا نہیں, دولت والا قابل احترام نہیں, بلکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور مدرسہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مرکز ہے. یہ اللہ کا کرم ہے
جائیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے مرکز سے وابستہ کر دیا. جو اس مرکز سے وابستہ ہو جائے گا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی, اور جو یہاں آئے گا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی, جو یہاں پڑھے گا اس پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی. ایسے مدارس جہاں ہوتے ہیں وہاں قرآن کی برکت سے محلوں سے وبائیں دور ہوتی ہیں, بلائیں دور ہوتی ہیں, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد اول سے آج تک اسے آباد کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے, ایک ایک آیت کی تلاوت و سماعت کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے. بالخصوص سید عمران و ارشد کے آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے لیے اس کی تلاوت قرآن کو نجات کا سبب بنائے, اور ہمیں بار بار قرآن اسی ذوق و شوق کے ساتھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.